یہ میرے معمولات کے اندر ہے، باقی اللہ کریم ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سب پر بھروسہ، رب پر کم بھروسہ ہے بھی تو کم۔ تو میں عرض کر رہا تھا تعویذات وغیرہ، اور آج کل تو یوٹیوب تو سب بچے دیکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیز یوٹیوب پر بتائی جاتی ہے مالدار بننے کا نسخہ۔ اب وہ جو بیچارہ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بنایا ہے، وہ بیچارہ اسی پیسے سے پل رہا ہے یوٹیوب کے، وہ مالدار ابھی تک نہیں بن سکا، وہ نہیں بن سکا بیچارہ، اور نسخے بتا رہا اور کہتا ہے کروڑوں پتی بن جاؤ گے، پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں ویوز دیکھ لیجئے تو آپ کو لگے گا 2 ملین 1 ملین، ساری دنیا لگ پڑی اس کے پیچھے۔ آئیے میں آپ کو مالدار بننے کا وظیفہ بتاؤں، میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ سب پر بھروسہ کرتے ہو، آؤ رب پر بھروسہ کرو، اس نے مالدار بننے کا نسخہ دیا کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز کے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو عطا کروں گا، اور جو وعدہ کر لے کہ میں تم کو عطا کروں گا، میرا رب خود اپنی شان بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ سارے باباؤں کی سنتے ہو، رب کی بھی تو سن لو، اس کی بھی تو سنو، اس کی باتوں کو اتنا نظر انداز کر دیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں اتنا تو اپنے باپ کی باتوں کو بھی آدمی نظر انداز نہیں کرتا۔ ہر جمعہ کو اس کی بات سنائی جاتی ہے، آدمی سنی انسنی کر کے بھاگ رہا ہے۔ سوچو، ذرا غور کرو آپ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو جم جاؤ، قائم ہو جاؤ اس کے اوپر کہ وہی رب ہے اور وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تو پہلی چیز کیا بتائی؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ مکی دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ، اس لیے مکی آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو توحید اور آخرت ہی پر زیادہ تر زور نظر آئے گا۔ آج بھی جہالت کا دور ہے، آج بھی ضرورت ہے توحید اور آخرت کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی۔ گناہ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اور اٹھائے جانے کے بعد کے سوال جواب کی فکر نہیں ہے اس کو، اور جسے آخرت کی فکر ہو جائے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا۔ آدمی، توجہ بہت غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور آخرت کو تقدیر کے حوالے کرتا ہے، دیکھا جائے گا اللہ بہتر کرنے والا ہے، لیکن دنیا کے لیے نہیں کہتا، دنیا کے لیے یہ نہیں کہتا، صبح اٹھ کے بھاگتا ہے، آرام چھوڑتا ہے، یہ نہیں کہتا اللہ دینے والا ہے، بھاگتا ہے صبح اٹھ کر، ملک چھوڑ دیتا ہے، شہر چھوڑ دیتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو بتا دوں، دنیا نصیب سے ملے گی اور آخرت محنت سے ملے گی۔ ذہن میں رکھنا جو میں چیز عرض کر رہا ہوں، میں قرآن سے عرض کروں گا، دنیا تقدیر سے ملے گی، جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے محنت کرو کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں مقدر کیا ہے. لیکن آخرت کے لیے یہ نہیں فرمایا، آخرت کے لیے کوشش کی بات کی. قرآن کہتا ہے من اراد الآخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. یہ قرآن کا فرمان. جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. صدیق اکبر نے آخرت کے لیے کوشش کی. ہم سے زیادہ قرآن جانتے تھے، بلکہ جن پر قرآن نازل ہوتا تھا ان سے قرآن سنتے بھی تھے اور ان سے قرآن سمجھتے بھی تھے اور ان کی زندگی میں قرآن کو دیکھتے بھی تھے. پھر بھی آخرت کی نہیں. کتنا ڈر تھا آخرت کا. ایک چڑیا کو درخت پر چہچہاتے دیکھا تو کہتے کہ کاش میں چڑیا ہوتا کہ مجھے کاٹ کر لوگ کھا جاتے تاکہ آخرت میں اللہ کو جواب دینے والا معاملہ نہ ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے جس کے سچے ہونے کی بات اللہ نے بیان فرمائی. وہ آخرت کی اتنی فکر کر رہے ہیں. اور آج میں بڑی معذرت کے ساتھ پیری مریدی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن بس کیا بتائیں، ہاتھ دے کر آدمی سمجھتے اب تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ نے فرمائے کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. کیا غوث پاک جن کو پیرانے پیر کہتے ہیں، ان سے بڑا کوئی پیری مریدی سمجھنے والا تھا؟ لیکن آپ جانتے ہیں وہی آخرت کی فکر تھی غوث پاک کو کہ کعبے کے دروازے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے. آپ ذرا سوچو، اتنا سستا سمجھ لیے ہو کہ آخرت میں ہم اور آپ، کہ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بخش دے، اس کا بہت بڑا کرم ہوگا. لیکن آخرت کوئی آسان چیز نہیں. اس کو سرکار کی حدیث سے سمجھاؤں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیا ہے سورہ ہود میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ شافع میشر فرما رہے ہیں. سورہ ہود میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے. کوئی معمولی دن کا نام قیامت ہے؟ کوئی معمولی دن کا نام؟ اگر میں پوچھوں، میں ایک جملے میں سمجھا دوں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب نے قید تو لگا دی 10:30 کی، میں کوشش کروں گا اس کے اندر سمیٹ دوں تھوڑا سا. جی اختیار آپ کو ہے. تو ابھی تو میں بس شروع ہی کیا ہوں، یوں سمجھ لیجیے جو لا رہا ہوں تھوڑا سا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک جملے میں سمجھا دوں اور بہت اچھی بات ہے، شاید سمجھ میں آپ کو آسانی سے آ جائے گی، آسانی سے آ جائے گی. ایک بندہ جب مرتا ہے نا تو مالدار ہے یا کیسا بھی ہے، پیچھے والے جو ہوتے ہیں نا جن کو چھوڑ کے مرا ہے، وہ کہتے ہیں ذرا چیک کرو کیا چھوڑ کے مرا ہے، بینک میں کتنا ہے، کمپیوٹر میں ذرا چیک کرو، لوگوں سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو، چھپ کے دوسری شادی کر لیا ہے کہ نہیں کیا، پوچھو تو صحیح، سب معلوم تو کرو کیا ہے، کیا چھوڑ کے مرا. اور مالدار ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا بینک بیلنس کتنا ہوگا، پراپرٹیز کتنی ہوگی، ساری چیزیں. تو مرنے والا جب مرتا ہے تو پیچھے والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا، اور یہ مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا. ہم چھوڑ جانے والی چیزوں پر کتنی محنت کرتے ہیں اور لے جانے والی چیز پر کتنی محنت کرتے ہیں. اگر میری پوری تقریر سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر اتنی ہی بات سمجھ میں آ گئی نا تو میں سمجھتا ہوں میرا آنا وصول ہو جائے گا. باپ قبر میں نہیں آئے گا،
ماں قبر میں نہیں آئے گی، بیوی قبر میں نہیں آئے گی، بیٹی قبر میں نہیں آئے گی۔ اگر سعودی کا بادشاہ بھی مر گیا تو اس کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی ہوگی تو بیٹا کاٹ کے نکالے گا، ابا لے کے نہیں جا سکتے، آپ کچھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ سوچے میری قبر میں ایئر کنڈیشن لگا تو نہیں لگا سکتا، کچھ نہیں لے جا سکتے آپ۔ اگر لے جا سکتے ہو تو نیکیاں لے جا سکتے ہو، اعمال صالحہ لے جا سکتے ہو۔ ہے ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم؟ دو نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ اور یہ سوچ سچوں کی تھی کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا، صبح اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے اور رات کو سوتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے تھے۔ زندگی گزرتی تھی تو اللہ کی یاد میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، اور ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ذہن سے تصور آخرت نکل گیا، فکر آخرت نکل گئی۔ جس خواجہ کی عقیدت کا چراغ، سلطان الہند کی عقیدت کا چراغ ہمارے سینے میں جل رہا ہے، ذرا ان کی حیات طیبہ پڑھ کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ہاتھوں سے پورا قرآن انہوں نے لکھا، اور یہی نہیں بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ یا ہند الولی، آپ کا باغ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کا باغ کون سا ہے؟ بھئی آدمی باغ میں کیوں جاتا ہے؟ فریش ہونے کے لیے، طبیعت کے اندر بہار پیدا ہو جائے اس کے لیے باغ میں جاتا ہے۔ سلطان الہند سے پوچھا گیا آپ کا باغ کون سا ہے؟ تو فرماتے میرا باغ قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا چلا کہ ان کا دل بہلتا تھا تو ہریالی میں نہیں، قرآن کی تلاوت میں بہلا کرتا تھا۔ ہمارا دل ذرا دیکھ لو کہاں بہلتا ہے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، جو اس فرشتوں پر ایمان لایا۔ ایک بات بتاؤں، ہم اپنے یہاں اکاؤنٹ کرنے والے کو سیلری دیتے ہیں نا، لکھنے والے کو، بھائی جواب تو دیجئے یار۔ حساب کتاب کالے دھولے کرنے والا جو ہوتا ہے نا، سی اے جو ہوتا ہے، اس کو دیتے رہتے ہیں نا، بھیا ذرا یہ سب کر لینا، بلیک کا وائٹ کا سب کرتے رہتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں نا، وہ کیا کرتا ہے، ہمارے دن بھر کا حساب لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ بھائی جواب دیجئے، لکھتا ہے نا، لکھتا ہے یا کمپیوٹر میں جو بھی کرتا ہے، لیکن وہ سیو تو کرتا ہے، وہ کرتا ہے نا کام۔ ہمارا اعمال نامہ چوپڑا لکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ کتنی سیلری دیتے ہیں؟ دیتے ہیں نا، اکاؤنٹنٹ کو بہت زیادہ سیلری دیتے ہیں۔ صرف اتنا سمجھ لو، اللہ نے بھی 2 فرشتے لکھنے کے لیے رکھے ہیں۔ اگر وہ ہم سے سیلری مانگتے تو دیتے کہاں سے؟ ہے ہمارے پاس۔ اور پھر میں تو حیران ہوں، آج کا اکاؤنٹنٹ پیسے لے کر کچھ بھی گڑبڑی کر دے گا، یہ تو ایسے کچھ کرتے ہی نہیں، جو کرو گے وہی لکھیں گے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، آپ جو سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ جملے نوٹ ہو رہے، قرآن کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اسے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ، اکاؤنٹنٹ کا دل ہم نہیں دکھاتے کہ کہیں لفڑے میں نہ آ جائیں، ہے نا یار؟ گناہ کر کے فرشتوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کو گناہ لکھتے ہوئے۔ معصوم ہے نا، لا یعصون اللہ، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، لیکن ان پاک لوگوں کو، ان پاک مخلوق کو، ان پاک فرشتوں کو، وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ لکھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یار۔ ہم صرف انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے، فرشتوں کو بھی تکلیف دیتے۔
فرشتوں کو بھی تکلیف دیتے. اگر کوئی کہے فرشتے نہیں تو یہ اس کی خام خیالی ہے. فرشتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہے. یہاں بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جس طرح سے چاہے بشری شکل میں پہنچ جائے، جس شکل کو اختیار کرنا چاہے. حضرت دحیہ کلبی سرکار کی بات، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دحیہ کلبی کی شکل میں زیادہ آتے تھے. دحیہ کلبی ایک صحابی رسول تھے اور بڑے خوب رو، بڑے وجیب، بڑے حسین تھے. ان کی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم زیادہ آتے تھے. عقیدے کی بات، عقیدہ درست کرو. فرشتہ ہو کر بشری لباس میں آ سکتا ہے تو نور بھی، بشر بھی بشر ہونے کے باوجود نوری لباس کے اندر معراج کا سفر کر سکتا ہے. جب فرشتے کے لیے یہ لباس اختیار کرنا مشکل نہیں ہے تو فرشتہ جس کا خادم ہے اس رسول اعظم کے لیے کون سی تکلیف کی بات ہوگی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی معراج سے مشرف تو ہوئے، لیکن سارے انوار سے گزرتے ہوئے اپنے رب کے قریب کی دولت سے مالا مال ہو گئے. ان کے لیے کوئی بعید نہیں. تو فرشتوں پر ایمان. والکتاب